دوستوں بڑا زوم تھا باؤجی کو کہ جب وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو ہر کوئی ان کے آگے پیچھے دوڑے گا اور انہیں بتائے گا کہ ان کے بغیر یہاں تو دل ہی نہیں لگا، اور وہ جانے کیا کیا خیال لے کے آئے تھے۔ حالانکہ ان کے ایک گروپ نے ان سے وہیں لندن میں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ گئے تو ہار جائیں گے، آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، لیکن دوسرے گروپ نے کہا تھا کہ اگر آپ آج نہیں تو کبھی نہیں، آپ کی سیاست یہیں ختم ہو جائے گی لندن کی گلیوں میں۔ لیکن دوسرے گروپ کے کہنے پہ وہ آ ہی گئے، سوچا چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر ان کے بائیو میٹرک کے لیے پورا ادارہ اٹھ کے آ گیا ہے تو پھر تو کیا کہنا۔ وہ سرشاری کی کیفیت رہی ان کی کہ بس وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں جا کے آئی لو یو، یو لو می، لیکن کچھ فرق نہ پڑا، ہارنا پڑا انہیں ہارنا ہی تھا۔ پھر بھی مقدر آزماتے رہے کہ وہ نہیں تو ان کی بیٹی ہی شہزادی بن کر حکمرانی کرے گی کیڑے مکوڑوں کے اوپر، اور پھر یہی ہوا کہ ایسے لوگ ہیں یہ، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے تلوے چاٹتے ہیں، اور منافق لوگ۔ ایک وقت تھا کہ چچا بھتیجے کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، اور اب وہی ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہیں کوئی اپنے بیٹے کو چارمنگ کہہ رہا ہے، ارے اولاد تو سب کی چارمنگ ہوتی ہے، ماں باپ کی نظر میں کالے بھوت جیسے بچے بھی چاند جیسے کہلاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، اتنے بڑے عہدوں پہ ان کو بیٹھنے کا شوق ہے، اور کیسی چیپ باتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنی محبت کا اظہار اپنے گھر میں کر لیں، آپ جب عوام کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں تو کچھ شرم کریں۔ اگر اپنی عزت نہیں کروانا چاہتے تو اپنی کرسی کی عزت کریں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں اٹھا کے لایا گیا۔ بلاول صاحب آنکھیں پٹ پٹا رہے تھے، ان کی آنکھ نیند سے کھلی ہی نہیں تھی، لیکن کرسی پہ آ کے چپک گئے تھے، اور ادھر جو بھائی بیٹھے تھے زرداری صاحب کے، وہ بھی زبردستی پکڑ کے لائے گئے لگ رہے تھے، اور زرداری صاحب کی تو باچھیں کھلی ہوئی تھی جو ان کی ہمیشہ کھلی رہتی ہیں جب ان کا مفاد حاصل ہو جاتا ہے، اور رہ گئے پاکستانی عوام، وہ تو محنت مشقت کے بعد خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اور خواب میں بھی وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ صبح پتہ نہیں بائک میں پیٹرول ہوگا بھی کہ نہیں، اور پیٹرول کی قیمت کہیں بڑھ تو نہیں گئی، صبح کیا آئے گا، بیوی کو کیا پیسے دے کر جاؤں گا، اور بچوں سے شام کے لیے کیا وعدے وعید کر کے جاؤں گا۔ اور یہ لوگ یہاں اقتدار کی بندر بانٹ کرتے رہے، انہیں حکم دے کر بلایا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں اوپر سے نیچے تک، چھوٹے سے بڑے تک، جو سورج نکلنے کا انتظار بھی نہیں کرتے، جو نہ صبح کا انتظار کرتے ہیں نہ شام ڈھلنے کا، انہیں صرف اپنے مطلب کے طلوع ہونے کا انتظار رہتا ہے، اور اپنے مطلب کے ڈھلنے کا اور اپنے مطلب کے حاصل ہونے کا یہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گالیاں دے دیتے ہیں، اور پھر اسی کے ہاتھ پکڑ کے اسی سے ہاتھ ملا کے اور گلے بھی لگ جاتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی، لیکن دیکھنے والوں کو شرم ضرور آتی ہے۔ ابھی عوام پہ یہ لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں، اس عوام پہ جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتی ہے، اور سمجھ گئی ہے کہ جب ہماری تقدیر بدلے گی تو قوم کی بھی تقدیر بدلے گی۔ ایک ایک شخص کو محنت کرنا پڑے گا، محنت کرنے کے لیے تو سبھی تیار ہیں، راستہ تلاش کرنا ہے، اور یہ راستہ انہیں گورنمنٹ دے گی، وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ میں کون ہے؟ گورنمنٹ تو کوئی نہیں ہے، یہاں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، اب کس کا انتظار ہے؟ بس پھر اسی پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں، اور اسی آسرے میں ہیں جو ہمیشہ سے وہ رہے ہیں، اللہ کے آسرے میں اور اچھے دنوں کی امید میں۔ ورنہ تو پھر آپ کو خودکشیوں کی خبریں اخباروں میں نظر آ ہی جاتی ہیں کہ کس نے کس وجہ سے خودکشی کر لی، اور پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو، پتہ تو اس کو خود بھی نہیں چلتا کہ اس کے مقدر میں حرام موت لکھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کب تک کرسی پہ چپکے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ نہیں بیٹھ سکیں گے، اس لیے کہ یہ بیٹھنے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو بس جھوٹ بولنے والے، منافقت کرنے والے، تلوے چاٹنے والے۔ جو صورتحال رہی ہے اس پہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی کام نہیں کرنا ہے ان کو، خزانہ تو ویسے ہی خالی ہے تو کچھ بھی نہیں، ان کو باہر سے کوئی امداد بھی نہیں ملے گی، عالمی طور پر یہ بالکل خالی دامن ہو گئے ہیں، کوئی بھی ان سے میل ملاقات پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ غلط طریقے سے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اپنے عہدوں کے ساتھ آ کے چپک گئے ہیں، اور یہ جوڑ توڑ کرنے والے لوگ
جو کل ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بلکہ بھلا نہیں صرف برا برا کہہ رہے تھے، اتنا برا کہ شہباز شریف نے جب زرداری صاحب سے ملاقات کی تو شکوہ کیا، وہ برابر میں بیٹھے ہوئے جس نوجوان کو کہہ رہے تھے پرنس چارمنگ، اسی کی شکایت شہباز شریف لگا چکے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمیں بہت برا بھلا بولتا ہے، دیکھتے ہیں ان میں سے کون کس کے قدموں میں لیٹتا ہے، کون کس کے جوتے چاٹتا ہے اور کون جھوٹ بولنے والا ہے۔ یہ تینوں خوبیاں ان سب میں موجود ہیں، ان کے آل و اولاد میں، اور جو بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا ان سب میں۔ پھر بھی اچھائی کی امید رکھیے، اچھا سوچئے تاکہ بھلا ہی ہو۔ محاورہ مشہور ہے 100 دن چور کے اور 1 دن ساتھ کا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے، اور اگر کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔